السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب کریم فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے میرے لوگو جو ایمان والے ہو، ان کو اللہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ دونوں حکم کس کے ہیں؟ اللہ کے، کہ تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی پر درود نہ ہو تو یہ مجلس اس پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی، پھر اللہ کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کر دے یا عذاب دے دے۔ بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت سودا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سودا ابتدائی نبوت میں ہی مشرفہ اسلام ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے اور ان کے موٹیویشن پر شوہر اور بہت سارے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسی بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا اور ان کے شوہر مکہ میں پہلے رہتے تھے، پھر اس کے بعد جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، ظلم کی انتہا نہ رہی، تو مہاجرین کی بڑی تعداد ہجرت کے لیے جب ریڈی ہوتی ہے تو ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل ہو گئے۔ کافی ٹائم حبشہ میں رہے، پھر جب واپس آتے ہیں تو حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت سودا وہ خوش نصیب عورت تھی جن کو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب اما خدیجہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو رسول اللہ ایک بہت ہی غم گسار بیوی کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان اور غمگین تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے دیکھا کہ یہ حالت ہے تو فوراً عرض کی کہ آپ کو تو ایک خوبصورت، ایک مؤنث، ایک ایسی ہمدرد عورت کی ضرورت ہے جو آپ کے گھر بھی اور یہ سارا حالات وہ بھی جان رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا۔ دیکھیں کتنا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا اما خدیجہ کو۔ پھر آپ کی رضا سے ہی جب وہ جاتی ہیں، حضرت سودا کے والد انہوں نے ہاں کہہ دی، پھر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور حضرت سودا کے والد نے ہی نکاح پڑھایا تھا۔ 400 درہم مہر مقرر کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد جیسے حضرت عبداللہ بن زمعہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، حضرت سودا کے بھائی تھے، کافر تھے، تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا، لیکن جب اسلام لے آئے تو اس کے بعد انہیں ساری زندگی اپنی اس حماقت اور ایسے الفاظ اور نادانی والے ورڈز پر انہیں ہمیشہ افسوس رہا تھا۔ حضرت سودا کا نکاح ہو جاتا ہے، خوش نصیب عورت ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے خواب بھی دیکھا تھا شوہر کی زندگی میں، اور جس کی تعبیر حرف بحرف بھی ایسے ثابت ہوئی کہ حضرت سودا کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کا نکاح رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا، حضرت سودا وغیرہ کو لے کر آئے، تو وہ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور جو زید کے ہمراہ یہ لوگ مدینہ طیبہ پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تو حضرت سودا بھی ساتھ تھیں، چونکہ ان کا قد بہت بڑا تھا، لمبا تھا اور جسم بھی فربا تھا، اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ تو رسول اللہ کے دیکھے نا کتنا خیال تھا اپنی بیویوں کا۔ محبوب نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ان کو چلا جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ کتنا احساس ہے رسول اللہ کو اپنی وائف کا۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ انہوں نے پوچھا محبوبہ، ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، وہ جو ساری صحابیات تھیں، ہاتھ ناپنے اور یہ دیکھنا شروع کر دیا، تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا کا تھا، لیکن یہاں مراد کچھ اور تھی۔
سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصود کیا تھا؟ سخاوت، فیاضی تھا۔ بہرحال حضرت سودا جو ہے اس ٹائم وہ نہیں اس دنیا سے گئی، اور دو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر کے اخیر زمانہ میں آپ کے انتقال ہوا، اور حضرت عمر کا جو یہ وفات ہے آپ جانتے ہیں غالباً 23 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ اولاد کا اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر کوئی اولاد نہیں تھی۔ جو ان کے پہلے شوہر تھے حضرت سکران، ان میں سے ایک لڑکا تھا جن کا نام حضرت عبد الرحمن تھا، اور یہ بھی جنگ میں جلد ہی شہید ہو گئے تھے۔ ازواج مطہرات میں حضرت سودا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہیں تھا، یعنی ان کا قد جو تھا اچھا خاصا، جیسے ہوتے ہیں نا سونے قد والے، لمبے قد والے۔ اور حضرت سودا سے صرف 5 حدیث طیبہ جو ہیں وہ مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ اور اخلاق اتنا اچھا تھا کہ حضرت سودا کے علاوہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میرا روح ہوتا، یعنی میری روح ہوتی۔ تو اطاعت و فرمانبرداری کا آپ اندازہ کیجئے کہ ساری بہت ہی مطیع تھیں، لیکن ان کا نام سب سے اول ہے، یعنی ممتاز تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، اور حضرت سودا نے اس حکم پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ بعد میں حج عمرہ کے لیے کبھی بھی وہ نہیں گئی تھی، بلکہ گھر ہی بیٹھی رہی، پھر یعنی میرا اللہ اگر چاہے گا تو نکلوں گی، یعنی اس روح کے نکلنے کے بعد۔ اور سخاوت اور فیاضی میں بھی ان کا بڑا اہم مقام ہے۔ حضرت عائشہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی، اس لانے والے سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا ہے؟ بولا کہ اس میں درہم ہے۔ تو بولی کہ کھجور کی طرح جو تھیلی ہے اس میں درہم بھیجے؟ تو جیسے ہی دیکھا تو ساروں کو اسی ٹائم تقسیم کر دیا۔ خود ہاتھ سے کام کرتی تھی، کھالے وغیرہ کا جس کا کام کرتی تھی، جو آمدن ہوتی اس کو بڑے فیاضی کے ساتھ، یعنی آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھی، اور ایثار میں بھی وہ بڑی ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آگے پیچھے آئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساروں کو ایک ایک باری دی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دی۔ تو یہ دیکھیے، اور بہت بڑی قربانی ہے۔ مزاج کی تھوڑا سخت تھی، اور حضرت عائشہ بھی ان کی بے حد معترف تھی، لیکن کہتی ہیں کہ غصہ ان کو جلدی آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے وہ صحرا کی طرف جا رہی تھی، پردہ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، تو راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ قد جو بہت بڑا تھا، تو حضرت عمر کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا وہ بھی پسند نہیں تھا، تو اس وقت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موسٹلی آیا کرتے تھے اور پردے کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو حضرت سودا کو بولے کہ ہم نے پہچان لیے، تو حضرت سودا کو یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے وہ آتی ہیں، پھر شکایت کی گئی، اور اس کے بعد جو پردے کی اور حجاب کی آیات تھیں وہ نازل ہو گئیں، اور بڑی ظرف والی عورت تھی، اور ان کا انداز یعنی جیسے ہوتا ہے نا مزاحیہ تھوڑا سا اس طرح بھی تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کل رات یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی یعنی زیادہ تلاوت کی، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھ کو تو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، تو اس لیے میں دیر تک نہ پکڑے ایسے بیٹھی رہی جیسے بندہ کہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکرا دیے۔ دجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ جانتے ہیں کہ عمر میں تھوڑی کم تھی، تو باتیں بھی تھوڑا اچھی اچھی کر جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھیں، تو دونوں نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ تم نے کچھ سنا؟ بولی کیا؟ کہا کہ دجال کا خروج۔ جیسے ابھی بات ہوئی، مکمل بات نہیں ہوئی تھی، ہونا تو ہے نا، تو حضرت سودا ڈر گئی اور گھبرا گئی اور بہت اس خیمے والی سائڈ پہ چلی گئی۔ رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ دونوں مسکرانے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے اور آپ تک پہنچ جاتی ہیں، تو یعنی یہ بات خبر پہنچ جاتی ہے، تو آپ تشریف لائے اور خیمے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا کہ ابھی دجال
نہیں نکلا. حضرت سودا باہر نکلی تو خود اندازہ کیجیے کیسے وہ ڈر گئی تھی کہ مکڑی کا جو جالا تھا وہ بدن پر لگا ہوا تھا، اور باہر جیسے آئیں تو وہ صاف کرتے کرتے آئیں. تو بہرحال اس کی سند کے بارے میں تھوڑا شبہ ہے، لیکن یہ بات مجھے لگی کہ یعنی اتنا خوف تھا ان لوگوں کے دل میں جو اتنے نیک اور اتنے صالح لوگ تھے. آپ اور میں بھی تو ذرا سوچیں. تو ان کی زندگی بہت خوبصورت تھی. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ سابقین اولین کے 120 افراد جو اسلامی معاشرے کی بنیاد جو بنے تھے ان میں ان کا بھی نام تھا. تو پھر اسی پر نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مؤثر دعوت کے ذریعے اپنے خاوند کو، اپنے قبیلے کے کئی افراد کو دعوت حق پر موٹیویٹ کیا. آپ اور میں تو سوچے کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں. پھر ان کی ہمت، جرت، استقامت اور سنجیدہ اور باوقار شخصیت تھی، اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اللہ کو بہت پسند آئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا کو عام سی بات تھی. اور پھر انہوں نے پہلی جو اولاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ میں سے حضرت فاطمہ اور یہ ساری، ان کی بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال کیا، پرورش کی. پھر ان کا جو حجرہ تھا مسجد نبی کے متصل پہلا حجرہ بنا، یعنی وہ حجرہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتا ہے نا. تو پہلا حجرہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. پھر ان کے فضائل اور مناقب اور حالات بہت ہی سبق آموز اور ڈیٹیل والے ہیں. اور خاص طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کی باوجود اس کے جانے کے بعد بھی جو حکم ملا کہ باہر نہیں نکلی، اتنی اطاعت ایک ایک چیز میں، عبادت، صدقات، خیرات کے واقعات ان کے پڑے. تو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حج کا سفر تک نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو آپ گھر میں ہی رہا کرتی تھی. فرمایا تھا نا محبوب نے کس طرح نہیں نکلنا، تو یہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی. اتنا ایثار کہ اپنی باری بھی دے دی. آپ اور میں تو سوچیں ہم کہاں پہ کھڑے، ہم کہاں پہ کھڑے. اور اتنی زیادہ اوصاف کی مالک تھیں کہ دراز قد، حسن و جمال، سیرت میں منفرد تھی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوصاف حسنہ یعنی اچھی خوبیوں کو دیکھ کر آپ پر بہت زیادہ رش بھی کیا کرتی تھیں. تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں ذرا سوچیں. یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی موٹیویشن کا سبب بھی ہیں کہ ایک تو سونی تھی، پھر پردے کا بھی اہتمام کرتی تھی، بلا ضرورت گھر سے نکلنا بھی پسند نہیں فرماتی تھی. جیسے رسول اللہ کا حکم ملا پھر کبھی گھر سے وہ نہیں نکلی. سر میں اور آپ بھی تو دیکھیں کیا ہم لوگ بھی ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں بھی تو حکم ہے پردوں کا، کیا اہتمام کرتے نہیں کرتے؟ تو ہمیں کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ہی حیا ہوتا ہے، تو کیا صحابیات سے زیادہ آنکھوں میں حیا ہے؟ ذرا بتائیے. اللہ کا حکم ہے. پھر جو میں نے آپ کو دھرموں والا وہ جو تھیلے والی بات سنائی آپ تک پہنچاتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ انہوں نے تو کیا کیا، مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دیا تھا. تو ہمارے اندر بھی ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اب اسلام نے دیکھے کتنی عزت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کیا فرمایا، ان کو ذرا پہلے لے جائیں.